شناسی میں آج ہم پڑھیں گے کہ ظواہر قرآن حجت ہیں، یعنی قرآن کا جو ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہا گیا اقیموا الصلاۃ، تو اس کے کیا معنی واضح ہوتے ہیں؟ اقیمو فعل امر ہے، صلاۃ نماز ایک مخصوص ارکان پر دلالت کرتا ہے، اس کا مطلب کہ نماز کا قیام واجب ہے نا۔ تو جو ظاہر ہوتا ہے قرآن کا وہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ وہ یہ اگر یہ شیعہ جی شیعہ شناسی ہے، جی اور یہ بحث واضح طور پر جب ہم منطق پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، اس میں لفظ کی بحث آتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو منطق میں لفظ کی بحث آتی ہے اور اصول میں بھی لفظ کی بحث کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ظہور کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ ظہور قرآن حجت ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید انسان کی انفرادی سے مراد حسین فاطمہ آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں آگا فرادی انفرادی کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، اپنی زندگی، جیسے ہماری یاسین حسین میں ہوں تو میری اپنی زندگی، آپ حسین فاطمہ ہیں تو آپ کی اپنی زندگی، مولانا اسد سعید صاحب قبلہ ہیں ان کی اپنی زندگی۔ تو یہ انفرادی زندگی، اور ایک ہوتا ہے اجتماعی یعنی مجتمع میں، سماج میں، معاشرے کے اندر۔ تو انسان کی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے اور ایک زندگی جو سماج میں وہ گزارتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے اجتماعی۔ آپ کسی کے مرنے میں جا رہی ہیں، کسی کی شادی میں شریک ہو رہی ہیں، صحیح ہے، ہم کسی کی ضرورت میں کام آ رہے ہیں، کوئی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، اس قابل ہیں ہم تو ہم اسے قرض دے رہے ہیں، بیمار ہو رہا ہے عیادت کر رہے ہیں، یہ ہماری کیا ہے؟ اجتماعی زندگی ہے۔ مجالس میں شرکت، محافل میں شرکت۔ اور مادی اور معنوی زندگی کے لیے، مادی زندگی کس کو کہیں گے؟ مادی زندگی یعنی جو ہماری فزکس سے جڑی ہوئی ہو، ہمارا سونا، کام کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، کھانا پینا، یہ ہماری مادی زندگی ہے۔ لباس کا پہننا، معاملات کا کرنا۔ اور ایک معنوی زندگی یعنی روحانی زندگی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خدا سے لو لگا رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، نماز شب کے پابند ہیں ہم، تو یہ کیا ہے؟ ہماری معنوی زندگی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید انسان کی انفرادی، اجتماعی اور مادی و معنوی زندگی کے لیے ہر لحاظ سے ہادی و رہنما ہے۔ یعنی کسی بھی میدان میں ہم جائیں گے تو قرآن مجید میں اس کے لیے شواہد موجود ہیں، اور اس کی پیروی کرنے والا یقیناً سعادت مند اور کامیاب ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا ہے نور اور کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ کیا سب کی ہدایت کرتا ہے؟ کہا نہیں، من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضایت پر کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے۔ سبل السلام، جو سلامتی کا راستہ ہے، اللہ جن چیزوں سے راضی ہے، جن عمل سے راضی ہے، وہ راستہ کیا ہوگا؟ سلامتی و امن کا راستہ ہوگا، جس میں جہنم کے کانٹے ہمارے سامنے آنے والے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کی رضایت کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو خدا کیا کرتا ہے؟
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ وہ اگر گمراہیوں میں ہوتے ہیں، اندھیروں میں ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں ہدایت اور نور کی طرف لے کے آ جاتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کی صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من اتبع رضوانہ کہ جو اللہ کی رضایت کی کیا کرے؟ پیروی کرے، اتباع کرے۔ کہہ رہے ہیں خداوند عالم نے اپنی کتاب کو واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ بشریت کے لیے قابل فہم مطلب یعنی سمجھنے کے قابل ہو، تاکہ پوری انسانیت اسے سمجھ سکے۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے بنا پہ عربی کا خداوند عالم نے انتخاب کیا۔ عربی کی ایک خاص صفت ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں خداوند عالم نے اپنی کتاب کو واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی لہجہ شامل ہے، مصر کا لہجہ، سعودی کا لہجہ، یمن کا لہجہ، سیریا کا، لبنان کا، عراق کا، نہیں، اگر کہیں کے لہجے شامل ہو جاتے قرآن میں تو وہاں کی قوم کیا ہوتی؟ سربلند کہلاتی، اپنے آپ پہ فخر کرتی ہے۔ لیکن اصل عربی ہے کہ جو تمام انسانوں کو کیا کر رہا ہے؟ جمع کر رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو لوگ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، عربی زبان کو نہیں بولتے ہیں، تو کم سے کم اتنی مقدار جتنی انسان واجبات اپنے ادا کر سکے ان کو اچھے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور ان کی قراءت درست کرنی چاہیے، ان کے معنی آنی چاہیے۔ الحمد ہمیں پڑھنی ہے، ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے۔ انا انزلنا ہمیں پڑھنا ہے، قل اللہ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نماز میں اسے پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کیا کہا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون کاش شاید کہ تم لوگ کیا کرو؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ عربی کا قرآن ہے، کیوں ہے؟ لعلہم یتقون شاید کہ وہ کیا ہو جائیں؟ متقی ہو جائیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ تو اتنی باتیں، 3 آیتیں قرآن مجید میں سورہ یوسف کی، سورہ زمر کی، سورہ نحل کی ہے۔ مذکورہ دونوں باتوں، پہلا فلسفہ نزول قرآن اور دوسرا قرآن مجید کے آسان عربی میں نازل ہونے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کلام الہی کے ظواہر سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ حجت ہے اور انسان کے عقیدہ، اخلاق اور کردار کے نظام کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اس سے نقص غرض لازم آتا ہے۔ نقض غرض لازم آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے نقض غرض؟ مولانا نقض غرض یہ ہے کہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ کیا کہا گیا اوپر؟ صحیح ہے نا؟ تو نہیں، یہ نقض غرض لازم آتا ہے۔ نقض غرض کا مطلب کیا ہے؟ نقض غرض کا مطلب ہے قرآن ہے ہدایت کے لیے، اگر اس میں نظام زندگی نہیں بیان کیا جائے گا تو ہدف کے الٹ ہوگا کہ نہیں کام؟ کہ ہدف کے مطابق ہوگا؟ ہدف ہے لوگوں کی ہدایت، ہدایت کے لیے نظام کا ہونا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
اور انسان کے عقیدے، اخلاق و کردار کے نظام کی بنیاد ہے کون؟ قرآن. کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا، سمجھ گئے مولانا، اگر یہ تمام باتیں قرآن میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نقض غرض لازم آتا ہے. یعنی جو قرآن کا ہدف ہے اس ہدف کے برعکس کام ہو رہا ہے. پھر جو حکمت الہیہ کے منافی ہے، اور اللہ حکیم ہے، اللہ کے لیے شایع نشان نہیں ہے کہ اپنے منافی حکمت عمل کو انجام دے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب میزان، صاحب تفسیر میزان، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے تمام لوگوں سے خطاب کیا ہے، اور بسا اوقات اپنے قول پر کوئی دلیل پیش کیے بغیر ہی صرف اور صرف خداوند عالم کی حکمرانی اور فرما روائی پر بھروسہ کرتے ہوئے توحید، نبوت اور معاد جیسے بنیادی عقائد یا نماز و روزہ جیسے عملی احکام کو قبول کرنے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے؟ یعنی کوئی دلیل نہیں. جب کہا گیا، ہر جگہ دلیل نہیں ہے نا. مثلا جب روزے میں دلیل دی ہے اللہ نے، کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم، ہے نا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. تو دو علتیں وہاں بیان ہو رہی ہیں. ایک دلیل بھی بیان ہو رہی ہے کہ پہلے والوں پہ تم ایسا مت سمجھنا کہ ہم ہی پہ واجب کیے گئے، تم سے پہلے والے پہ بھی واجب کیے گئے ہیں. اور دوسری غرض کیا ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو کہیں پہ اللہ نے بیان بھی کیا ہے، ورنہ خداوند عالم کی حکمرانی اور فرما روائی پر بھروسہ کرتے ہوئے توحید، نبوت اور معاد جیسے بنیادی عقائد یا نماز و روزہ جیسے عملی احکام کو قبول کرنے کا حکم دیتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صحیح ہے؟ کوئی علت دے رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی دلیل ہے؟ یا بعض اعمال سے روکتا ہے؟ وہ اپنے ان بیانات کو حجت نہ قرار دیتا تو لوگوں کو ان کے قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ کہہ رہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اگر اتنا کہنا کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے ساتھ اور کیا دیتا؟ دلیل دیتا. اللہ کے دلیل کا نہ دینا کہ اللہ ہمیں اسی کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کام کو انجام دلوانا چاہ رہا ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کے یہ بیانات اسلامی احکام کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے. ہم آمنوا باللہ ورسولہ یا اقیموا الصلاۃ کو دینی ظواہر کہتے ہیں. صحیح ہے؟ یہی کیا ہے؟ ظواہر قرآن ہے. البتہ یہ بھی خیال رہے کہ قرآنی معلوم و معارف کے تہ در تہ معنی بھی ہوتے ہیں. جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ایسا نہیں کہ صرف ظاہری معنی ہے، کا تہ در تہ اس کے معنی ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے ظاہری معنی کو سمجھنا تو ہر ایک کے لیے ممکن ہے، لیکن دوسرے معنی کو سمجھنے کے لیے کافی معلومات اور مہارت کی ضرورت ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں محکم، متشابہ آیات کی قسمیں ہیں، ناسخ و منسوخ. عام اور خاص، مطلق اور مقید، مجمل اور مبین. یہ ساری اصطلاحات آپ کہاں پڑھیں گے؟ اصول میں. صحیح ہے؟ علم اصول کے اندر پائے جاتے ہیں. کہ علاوہ قرآن مجید میں محکم و متشابہ ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ آیتیں بھی ہیں. کچھ آیتیں عام ہیں، کچھ آیتیں خاص ہیں، کچھ مطلق ہیں، کچھ مقید ہیں، کچھ مجمل ہیں، کچھ مبین ہیں. کہہ رہے لہٰذا ان کے بارے میں لازمی اور مکمل معلومات کے بغیر قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نیم پختہ آرا کے سہارے معقول و مشروع معیار کے بغیر
اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ انسان پھر صحیح آگا معقول معقول کے معنی جو عقل میں آ سکے، جو مناسب ہو، مشروع، جو شریعت کے مطابق ہو. تو کہا جو شریعت کے معیار ہیں، جو پیمانے ہیں، جو عقل والے پیمانے ہیں، ان کے بغیر اگر اپنی رائے کے مطابق قرآن کی مجید کی تفسیر کرے گا تو کیا ہوگا اس کا؟ صحیح ہے، پھر وہ صحیح معنی کو نہیں جان سکتا، نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہی رکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.